پھر وہ لوگ جب 25 دسمبر آتا ہے 25 دسمبر تو پھر وہ لوگ میری کرسمس کا ایک کانسیپٹ چلاتے ہیں. اور یاد رکھیں جس شخص نے اپنی زبان سے کسی بھی سامنے والے کو ان الفاظ کے ساتھ بدھائی دیتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ اگر اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ میری کرسمس ڈے، میری کرسمس، تو یقین مانیے اس لمحے میں اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان بات ہے، ماحول خراب ہے، کسی کا دل رکھ لیا جائے، شاپنگ مال میں انٹر ہو، میری کرسمس. کیوں ایسے انسان کے اوپر؟ افسوس ہے قرآن کریم کی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دیا اور اس کے گھر ولادت ہوئی. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. قرآن کریم اللہ کا کلام فرما رہا ہے کہ وہ اس وقت، اس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ بری گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ، لقد تحقیق کے، جئتم انہوں نے دیا، ادا گالیاں، گالیاں دی اللہ کو، اللہ پر الزام ٹھہرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگائی. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ اگر ذری برابر بھی فیلنگ آسمان میں ہوتی، ذری برابر بھی حس اگر زمین میں ہوتی تو آسمان پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور زمین اپنے آپ کے خزانے اور اپنے مردے باہر نکال پھینکتی اور ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اور یہ پہاڑ جو وزنی طور پر زمین کو روکے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، وہ روئیں بن کے اڑنے لگتے. اتنی خطرناک یہ گالی ہے کرسمس، میری کرسمس. خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا. یہ اتنی بدترین گالی ہے، یہ اتنا بدترین الزام ہے اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ اگر آسمان میں ذری برابر حص ہوتی تو وہ ٹوٹ کے گر جاتا اور زمین میں ذری برابر فیلنگز ہوتی تو وہ اپنے اندر کے خزانے پھینک کر ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو جاتی اور پہاڑ بھی ٹوٹ کے پھوٹ کے ختم ہو جاتے اور ملیا میٹ ہو جاتے، ختم ہو جاتے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ انہوں نے اس بات کی تہمت اللہ پر لگائی، للرحمن ولدا، کہ یہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام یہ رحمان کا یعنی اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کی پناہ. لہذا صرف میسج میں دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کے تہوار الگ ہیں، مسلمانوں کے فیسٹیولز الگ ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ایمان تکمیل ہو چکا اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا ورضیت، میں راضی ہوتا ہوں، میں خوش ہوں، لکم الاسلام دینا، کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب اسلام ہے، میں بس اس سے خوش ہوں. اور اسلام کی ساری باتیں تکمیل ہو چکی ہے، اب کسی نئی بات کی ذری برابر اس میں جگہ نہیں ہے. جن باتوں کا حکم دے دیا گیا انہی کو فالو کرنا یہ مسلمان کی شان بھی ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رضا کا فیصلہ بھی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موقع پر میری کرسمس کا کوئی کانسیپٹ نہ چلایا جائے. اپنے گھروں میں بھی اگر ہوتی ہو، کسی کا اگر ضمیر مر چکا ہو، کوئی اگر ایمان اور اسلام سے پیدل ہو چکا ہو تو وہ اپنے گھر میں اس بات کی اجازت دیں، ورنہ اپنے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو اس بات سے روکیں کہ اپنی زبان پر بھی نہ رہنے دیں.
باپ اگر بنے ہوئے ہیں تو اس بات کو زبان پر نہ لانے دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بری تربیت کی وجہ سے میری آخرت نہ بگڑ جائے، نہ خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسلوں کی اور ماڈرن زمانے کے مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے 25 دسمبر کے بعد پھر نیو ایئر کا 31 دسمبر، یہ رات تو اللہ کی پناہ۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں، سالگرہ بھی لوگ مناتے ہیں، تو یہ ایک تو ہوتی ہے پیدائش کا دن، برتھ ڈے، اس کو کہتے ہیں سالگرہ۔ عقل پر کیسا پردہ گرا ہوا ہے، کیسا پڑا ہوا ہے، ذرا غور کریں۔ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، کیک بھی کاٹ رہے ہیں، چاکلیٹس بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سالگرہ۔ کیا منا رہے ہیں؟ سالگرہ۔ جتنے سال ہم نے اپنی زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لائے تھے، ان میں سے ایک گرا، سال گرا۔ تو سال کے گرنے پر اور اس کے کم ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے یا فکر کی جاتی ہے؟ افسوس کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اس میں سے ایک گرا۔ اب جو جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اس میں اور جانفشانی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد حیات، مقصد زندگی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ میں نے کتنی کوشش کیا اس بات کے لیے، اس کوشش میں، اس فکر میں بند جائے انسان۔ یہ تو تھی عقل مندی کی دلیل، یہ تو تھا عقل مندی کو ثبوت پیش کرنا۔ اس کے بجائے سال گرہ منا رہے ہیں، سال گر گیا اور خوشی منا رہے ہیں۔ افسوس ہونا چاہیے۔ یہ کانسیپٹ بھی، یہ طریقہ کار بھی غیر قوم کا ہے، مغربی تہذیب و تمدن کا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ ہر گھر میں بہت اچھے گھرانوں میں بھی میں نے اس بات کو دیکھا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہوتی، ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بہت خال اور کم گھر نظر آتے ہیں جس میں یہ کانسیپٹ نہیں چل رہا ہو کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اور دوست و احباب تو سمجھتے ہیں کہ ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم ایک کیک نہ لا لیں اپنے دوست کے لیے۔ اور اگر فرینڈز میں اگر گرلز بھی ہو تو وہ بھی جو ہے نا یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت تک میں اپنی فرینڈ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ میں برتھ ڈے پہ اس کا کوئی کیک نہ کٹ کر دوں اور اس کو کوئی گفٹ نہ دے دوں۔ یہ کیسا اسلام، یہ کیسے دین پر چل رہے ہیں؟ جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے اس کی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طور و طریق آ ہی جاتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ آ جائیں۔ جسے محبت ہوتی ہے، کسی کو اگر مجھ سے محبت ہو تو چال چلن، طور طریق، انداز بیاں اور بات کرنے، ہر چیز میں، کبھی کھانے کے لیے بیٹھے تو کیسا نوالا اٹھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے کپڑے ہیں، کیسا پہننا ہے، کیسا اوڑھنا ہے، کیسا بچھینا ہے، کیسا بات کرنے کا، ہر چیز وہ چاہتا ہے۔ میرا اگر شاگرد ہو، میرا اگر طالب علم ہو تو میں اپناؤں، اور جو میرے اندر ہے میں جس طریقے سے بات کرنے کا انداز اختیار کرتا ہوں، یہ بھی میرے اپنے اساتذہ اکرام میں سے کسی کے کچھ طریقے ہیں۔ تو یہ میں بات بتا رہا تھا عقلی طور پہ کہ جس انسان سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے لازم ہے کہ اس کے طور طریق اس کی زندگی میں آ جائیں۔ اب آپ غور کریں کس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، غور کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طور و طریق زندگی میں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس بات کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، ہو سکتی ہے جھوٹی۔ تو برتھ ڈے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، مغربی تہذیب و تمدن، مغرب کا یہ کلچر ہے۔ مغرب کہا جاتا ہے زوال پذیر لوگ، انہی کا یہ طریقہ کار ہے اور انہی کا تہذیب و تمدن ہے۔ عقل پر بھی ایسا پردہ ہے کہ سال گر رہا ہے،
نیو ایئر کا موقع ہے، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگلا جمعہ اگر اس سے پہلے آئے گا تو انشاءاللہ اور اس کی حقیقتوں پر کچھ بات کی جائے گی، لیکن اس سال کے شروع میں 3-4 سال سے ہم نے بھی اپنی عادت بنائی ہے، اور میں یہ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو محبت رکھتے ہیں علماء سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے طور و طریق ان سے جوڑتے ہیں۔ تو میں اپنا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں۔ جب نیو ایئر کا موقع آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ ٹھیک 12 بجے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کیسی فحاشیاں اور کیسی عریانیاں اور کیسے ناچ گانے، اور کچھ نہ ہو تو صرف اور صرف ساتھ دینے کے لیے، بھیڑ بڑھانے کے لیے اتنی جگہوں پر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ قرآن کریم وقت کے ضائع کرنے کو اتنی سخت نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بہترین اسلام، اور اسلام میں بہترین اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ما لا یعنیہ، کہ بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دے۔ اور قرآن کریم قسم کھا رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اور عصر کی کیوں قسم کھا رہا ہے؟ کہ جب قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہو رہی تھی اور قرآن نازل ہو رہا تھا، اس موقع پر قرآن کریم یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جب کبھی عام دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ عصر کا وقت ہوتا ہے تو اب دن کے نکلنے میں اور رات کے آنے میں زیادہ وقت باقی نہیں رہا، اب ختم ہو رہا ہے دن، اب رات آنے والی ہے، اندھیرا چھانے والا ہے، جو کچھ کام ہے ذرا تیزی سے کر لو۔ افطار کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں عصر کے وقت تیزی آ جاتی ہے، تیزی کے ساتھ گاڑیاں دوڑ رہی ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، افطار کا وقت ہو رہا ہے، مغرب ہونے والی ہے، سحر ہونے والی ہے، تیزی کرو۔ قرآن کریم یہی تو بتا رہا ہے والعصر، اب دنیا کی بھی عصر ہو چکی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ چکے ہیں، کبھی جلسہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے صدر محترم اخیر میں تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا کائنات جس وجہ سے بنائی گئی، جس کے صدقے طوفیل میں بنائی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، اور صدارتی اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اب تو بس چند ایسے افراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کی ادائیں پسند آتی ہوگی، رات کا رونا پسند آتا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پسند آتا ہوگا، اس کے آنسو اللہ کو بھاتے ہوں گے، خوش کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان بھی کیا تھا کہ جب تک اس زمین پر ایک اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اور جس دن اللہ کا نام لیوا ایک بھی باقی نہیں رہے گا، اس دن یہ ساری کی ساری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پہاڑ سارے کے سارے چکنا چور ہو جائیں گے، اور آسمان پھٹ کر نیچے گر جائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اداؤں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، مسلمان قوم نے، اس وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، ورنہ اس کا وقت ہو گیا ہے۔ والعصر ہو گیا ہے وقت، عصر کی قسم کھا لیا ہے قرآن۔ 4 کام کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ تو سارا کا سارا انسان، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، ان المسلمان نہیں، ان المؤمن نہیں، کوئی اور قوم کا نام نہیں، ان الانسان، انسان کی جو بھی نسل ہے وہ ساری کی ساری خسارے میں ہے، سوائے 4 لوگوں کے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان لائے ہو، ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اور یہاں پر قرآن کریم یوں نہیں فرما رہا ہے الا الذین، مسلمون نہیں، الا الذین آمنوا، یہ دونوں میں فرق بار بار آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ ایمان کی کیٹیگری پر پہنچنا یہ تکمیل ایمان ہے، یہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور یہی جو ہے نا انسان کی حیات کا اصل مقصد ہے۔ مقصد حیات کسی کو کہا جاتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو قرآن کریم بھی یوں فرماتا ہے الا الذین آمنوا الا الذین مسلموں، زبان سے کلمہ پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے پہچاننے والا، دل سے کلمہ پڑھنے والا، احکامات ایمان اور اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانے والا، اور اللہ کی ذات پر مکمل طور پر یقین رکھنے والا، یہ مومن ہے۔ الا الذین آمنوا، بے دھڑک، بغیر کسی جھجک کے
جنت کا مستحق ہونے والا وہ ایمان والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف اتنا ہی نہیں، نیک اعمال کرنے والے. نیک اعمال کرنے والے مسلمان ہو گئے کافی نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف اپنے آپ میں نہیں کہ میں صرف مسلمان ہو جاؤں، میں صرف نیک اعمال کر لوں، قوم کہاں جاتی ہے جانے دے، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کرنا، دوسروں کو دعوت کا دینا. وتواصوا بالحق، حق بات دوسروں تک پہنچانا آپ پر لازم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صرف نماز کے لیے آتے ہوئے اکیلے نہ آئیں. میں نے واقعہ بار بار آپ کے سامنے سنایا ہے کہ ایک قوم پر عذاب آیا، ایک قوم پر عذاب آیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ، یا اللہ، آپ کی جس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا ہے اس میں ایک مسجد میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے اپنے نوجوانی کی عمر سے آج بوڑھا ہو گیا، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ساری قوم کو اٹھا کر اس پر ڈال دیا جائے، ساری قوم کو اٹھا کر اسی پر پلٹ دیا جائے. یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ فرشتوں نے سوال کیا ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اور صرف نیک اعمال اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کو تلقین کرنا، دوسروں کو تبلیغ کرنا. وتواصوا بالحق، ضروری ہے کہ اپنے گھر میں انسان جو اچھی باتیں اس کو معلوم ہوتی ہے وہ بتائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ زندہ ایک لاش پھر رہی ہے. سارے کے سارے گناہ گھر میں ہو رہے ہیں. نکاح پر جو بیان ہو رہے تھے وہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا. برتھ ڈے کا جو کانسیپٹ گھر میں ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، لیکن کوئی ایک ایسا نہیں ہے. اسلام خوشیوں کے منانے سے روکتا نہیں ہے. اسلام کوئی تنگ دست اور تنگ ظرف مذہب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اس کے نفس کو رکھا وہی تو امتحان ہے، وہی تو امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری خوبصورتیاں بھی دنیا میں پیدا کر دیا ہے اور پھر یوں فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا ضرور. ان خوبصورتیوں سے بچ بچا کے اپنے ایمان کو کامل بنا کے میرے پاس آنا، یہ انسان کی کامیابی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرف نفس لے کر جا رہا ہے اس طرف ہم چلے جائیں. تھوڑی سی دیر کے لیے ناچنا ہے، گانا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر گھروں میں ان باتوں کا مشن ہے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، ایسا کانسیپٹ ہے، وہ اپنے ذہن میں اس بات کو کم از کم رکھ لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے. برتھ ڈے والا کام گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے. اور لوگوں کی عقلوں پہ بھی میں کیا تماشا کروں اور کیا رونا روں کہ جہاں تک اپنے گھر میں برتھ ڈے اور یوم پیدائش منانا نہیں ہے، وہ وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے پہ میری کرسمس بولنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اس پہ بھی جو ہے نا خوشیاں منانے کا ایک الگ کانسیپٹ تیار ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، ان کا مشن، ان کا مقصد حیات یہ الگ چیز ہے. اور صرف 2-4 دن کے لیے بلکہ ایک ہی دن کے لیے خوشیاں منانے کے بعد ساری کی ساری سنتوں کو، آپ کے طور و طریق کو پسے پش ڈال دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس بات کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی اس بات کی، اور بڑی سخت ترین پکڑ ہوگی. گناہ کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں. کم از کم گھر کے جو بڑے ہیں، جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، جہاں پر دوسروں کے طور و طریق کو اپنایا جا رہا ہے، کیک کٹ رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہے اور پھر میوزک بھی چل رہی ہے، تو وہیں پر استغفار کی محفل بھی ہو. کم از کم اتنی زور سے استغفر اللہ بعد میں پڑھ لیں کہ جس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے وہ ہمارے لیے گواہ بن گئی تھی گناہ کی. اب استغفر اللہ پڑھیں گے تو وہ گواہ بنے گی استغفر اللہ کی بھی. وہ زمین کا ٹکڑا اگر قیامت کے دن، وہ زمین کا ٹکڑا اگر قیامت کے روز اللہ کے پاس اپنے خلاف، تمہارے خلاف اگر گواہی دے گی کہ یہ اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہو کر اس نے غیروں کی کانسیپٹ کو، غیروں کے طریقہ کار کو اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز سمجھا تھا، تو وہیں پر وہ زمین گواہی دے گی، وہیں پر وہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے استغفر اللہ بھی پڑھا تھا، اللہ اسے معاف کر دے. تو گناہ بھی ہو اور اس بات کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، تو یہ مسلمان کے اندر سے ضمیر کا اس کا جو ہے نا مر گیا ہوا ہے، وہ مر گیا ہے اس کا ضمیر.
اس طریقے کا کام نہیں ہونا چاہیے. لہذا میں بتا رہا تھا کہ نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کے میسیجز دینا اور اس کی مبارکباد دینا یہ نہیں ہے. اسلام میں ہمارے لیے 2 عیدین ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس میں مبارکباد دیں. اور جمعے کا دن یہ عید المؤمنین ہے، اس میں اپنے کردار سے ہی اس بات کی پہچان ہو کہ ایک مسلمان ہے اور خوشیوں کے لیے جا رہا ہے. صرف اور صرف میسیج میں یہ وہ نہ ہو. آج کل تو اتنے زبردست میسیج نکلے ہیں جمعے کی مبارکباد بھی میوزک کے ساتھ، جمعے کی مبارکباد بھی میوزک کے ساتھ، پیچھے میوزک چل رہی ہے، لگتا ایسے ہے کہ کسی نعت کی یہ میوزک ہے. اور تصاویر بھی ایسی بنی ہوئی ہے جس کو دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے، اور پھر اس میں جمعہ کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. مبارکباد جمعے کی اور تلقین گناہ کی. اس بات کی ہم کوشش کریں کہ جمعے کا دن جیسے ہی آئیں تو جو ریمائنڈر پیش کریں کہ جمعے کا دن کن چیزوں کے لیے ہے. سورہ کہف کا پڑھنا، میرے بھائیو، سورہ کہف بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی جانب سے. سورہ کہف جمعے کے دن پڑھیں. جمعے کے دن کم از کم ایک آدھا پون گھنٹہ پہلے مسجد میں آئیں. جو سب سے پہلے مسجد میں جمعے کے دن آتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے، 2 فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اونٹ کے خرچ کرنے جتنا ثواب لکھتے ہیں. فی سبیل اللہ 10 روپے 5 روپے جیب سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. ایک اونٹ ہر جمعہ اللہ کی راہ میں، قیامت کے دن خوشی بھی ہوگی انسان کو، آنسو بھی جاری ہوں گے کہ اتنے سارے نیکیاں میرے لیے. ہاں، جمعے کے دن آپ پہلے آتے تھے اور اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور اللہ کی راہ میں دینے جتنا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا تھا وہ سارا کا سارا جمع کر دیا گیا، پہاڑوں جیسی نیکیاں جمع ہو گئی. تو سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں. دوسری چیز، جمعے کے دن سورہ کہف کی پابندی کریں. سورہ کہف پڑھیں. سورہ کہف کے 7 فوائد آپ کے سامنے بار بار بتائے گئے. قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرنے دے، خاص طور پہ جمعے کا دن. قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہم قرآن کریم کو پڑھنا نہ بھولیں. جس کا قرآن کریم سے تعلق ہے اس کے دل میں ایمان کی اتنی ہی مضبوطی ہے، اتنی ہی اس کے اندر نورانیت ہے، اتنا ہی اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. جب ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے تو پھر سارے گناہ بھی ہم کو کوئی گناہ محسوس نہیں ہوگا. ہم کریں گے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوگا. لہذا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، سرما لگائیں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور درود کی کثرت کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درود کی کثرت کرتا ہے وہ میرے نزدیک وہ میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا. جنت میں یہ میرا محل، یہ اس کا محل، اتنی زیادہ ہم قریب ہوں گے. تو کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محل کے قریب ہو. ہدایت بھی انسان کو ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے، 10 رحمتیں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. جو درود کی کثرت کرتا ہے 10 گناہ بھی اس کے معاف ہوتے ہیں اور اس کے چہرے پر خوبصورتی آتی ہے. واقعہ میں ہی سناؤں، کسی اور کے تو بہرحال آپ کے سامنے سناتا ہوں، میں میرا ہی واقعہ آپ کے سامنے سناؤں. ایک نکاح میں جانا تھا، کچھ بچے آئے. بچیوں کی طرح آج کل بچے بھی فیشیل کرا رہے ہیں اور پھر کیا کیا خوبصورتی کرا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں میرا ہی واقعہ آپ کے سامنے سناؤں. کوئی بڑے 40 سال پرانا، 100 سال پرانا، 400 سال پرانا اگر میں آپ کے سامنے سناؤں تو بعض نوجوان کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا اور اتنی زیادہ فحاشی نہیں تھی، ایسا زمانہ بگڑا ہوا نہیں تھا تو وہ لوگ الگ تھے. یہ زمانہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دیکھیں آپ. میں نے یہ کہا، میں چھوٹی ہی بات آپ کے سامنے سنا رہا ہوں لیکن غور سے سنیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ آئے اور فیشیل وغیرہ کرا کے خوب گھس گھسا کے آئے اور آ کے ہمارے سامنے بیان کرنے لگے کہ نکاح میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، کچھ ایسا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے، خوبصورت نظر آئے. میں نے ان سے سامنے چھوٹی سی بات کہی، کتنے ہی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آ جائیں اور 10-15 دن بھی آپ وہاں پر جا کے فیشیل کرا کے آ جائیں، چمکنے والا تو میں ہی ہوں. تو وہ خاموش ہو گئے. یہ کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے بتا ہی یہ رہا تھا کہ درود کی کثرت. ہمارے ایک استاد محترم تھے، میں یاد کر رہا ہوں ان کو بھی، قرآن کریم کا درس دیتے ہوئے روتے ہوئے یہ بات بتا رہے تھے. 16ویں پارے کا ترجمہ چل رہا تھا جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. تو اس میں ہمارے استاد محترم کچھ آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے درود کی فضیلت اور ایسا تعلق، ایسی محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
بڑے سخت مزاج استاد تھے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب وہ چہرہ اٹھائے تو ہم نے دیکھا 5 منٹ تک درود کی فضیلت بیان کرتے رہے، اس طریقے سے ان کی نظریں تھیں نیچے، اور وہ درود فرما رہے تھے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کے مسائل حل کرتے رہیں، اپنی زندگیوں میں خوشیاں لاتے رہیں، اللہ کی رحمت کے ذریعے بنتے رہیں، اور مصیبتوں کو دور کرتے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں آج تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ صلی اللہ علی النبی الامی چھوٹا سا درود ہے، میرے بچے پڑھتے رہو۔ تو وہ ایسا اثر ہوا ہمارے بھی دل پہ کہ جب کبھی میں گاڑی پہ نکلتا ہوں باہر، واپس آنے تک جانے انجانے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں یاد کرنے پہ زبان پہ درود جاری نہ ہو۔ بعد میں سوچنا پڑتا ہے کہ زبان پہ کیا جاری ہے، تو درود جاری ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل اور میرے اساتذہ کرام کی تربیت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، کاروں میں پھر رہے ہیں، گانے لگا رہے ہیں، بجانے لگا رہے ہیں، گاڑیوں پہ پھرتے ہوئے بلوٹوتھ لگا ہوا ہے اور اس میں گانے چل رہے ہیں، پکارنا پڑا ہے بھائی سن رہے ہیں تو ان کے کان میں ٹھوسا ہوا ہے، گانے چل رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اچانک حادثہ ہو جائے، کیسی بری بدترین موت ہو گئی کہ گانے سنتے ہوئے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، گیا یہ گانے سنتے ہوئے، جہنم رسید ہو گیا۔ آخری وقت پہ کلمہ نصیب ہونا چاہیے، ایسے اعمال انسان کو کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے پڑوس ملک کا، وقت ختم ہو گیا، واقعہ ہے پڑوس ملک کا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے، ڈرائیور کو دیکھا کہ اس کی زبان پہ درود جاری ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، بس یہی پڑھ رہا ہے۔ تو وہ جو مسافر تھے بڑے اللہ والے نیک انسان تھے، استاد محترم ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ کی زبان پہ درود ہی جاری ہے؟ میں پیسے پوچھ رہا ہوں تو پیسے بتائیں، پھر درود جاری ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوں جب سے سن رہا ہوں کہ درود ہی جاری ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس درود کی وجہ سے میرے ساتھ وہ معاملہ پیش آئے جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس نے سنایا کہ میرا ایک بھائی سعودی عرب میں کسی انجینئر کی پوسٹ پہ کام کرتا تھا، اور وہ وہاں پر کنٹینر جب آتے تو وہ تھیلے جب اترتے تو وہ گنتی کی ذمہ داری اس کی تھی، 1 2 3 4، وہ بس زندگی کے کئی سال اس نے اسی میں گزار دیے۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو میں اس کی ملاقات کے لیے گیا۔ جب وہ مر رہا تھا، مرض الوفات میں تھا، لوگ اس کو تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھنے کی، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، نیک گھرانہ تھا، لیکن اس کی زبان پہ کچھ الفاظ جاری تھے۔ تو میں نے ہمت کی اور کان لگا کے میں نے سنا کہ اس کی زبان پہ کیا جاری ہے۔ تو وہ پڑھ رہا تھا 1 2 3 4 5 6۔ پھر اس کو کہا میں نے کان میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے 1 2 3۔ آدھی جان نکل گئی، مر چکا ہے، لیکن اس کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، 1 2 3 4۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی وقت ٹھان لیا کہ یہ جو 1 2 پڑھ رہا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ بس یہی ایک رٹ رہتی تھی، کنٹینر آتا تو وہ 1 2 3 4۔ مرنے کے وقت ہمیں اس بات سے یہ سبق مل گیا کہ جو انسان اپنی زندگی میں زیادہ پڑھتا ہے، الاناء یترشح بما فیہ، جو انسان اپنی زندگی میں زیادہ اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، مرنے کے وقت یقیناً اس کی زبان پہ وہی آتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنی زبانوں کو ملوث رکھیں، تر رکھیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ اور اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جانے انجانے کیسا کاروبار ہمارا چلے گا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بولتے رہیں، مرنے کے وقت بھی جھوٹ بولتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اس وقت یاد کرے گا، جب فرشتوں کے کوڑلے پڑیں گے خبر میں تو اس وقت یاد کرے گا، ارے یاد آئی تو مفتی صاحب بولے تھے۔ ہو ساتھ کے پڑھتے رہتے اپنی زبان سے، کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کئی درس میں آپ شریک ہوئے ہوں گے، بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، ٹھاٹے مارتا سمندر پیش کیا جا رہا ہے، صرف ایک ہی بات اس میں کہی جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ الفاظ ہیں یہ دو،
زبان پہ خفیف ہے، لیکن قیامت کے دن جو ترازو میں تلیں گے اعمال، اس میں سب سے زیادہ ثقیل ہے، بڑے بھاری بھرکم ہے، وزنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں اپنی زندگی میں۔ جمعے کا دن آیا، درود پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، ہر جمعے کے دن کم از کم صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اللہ سے اپنے راستے کو استوار رکھیں، اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں، پھر اپنے کاروبار کے لیے جائیں، پھر دیکھیں کیسی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ برکت ایک الگ چیز ہے، کثرت ایک الگ چیز ہے۔ کثرت، مال کی کثرت ہو جانا، بہت زیادہ مال کا آ جانا، اور خوشی ایک الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ روپے ہفتے میں کماتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو دیکھا جائے تو بڑے فقیر نظر آتے ہیں، غریب بھکاری نظر آتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ زندگی میں برکت ہی ختم ہے۔ گڑھے اتنے زندگی میں ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگوں کے دیکھے 8-10 ہزار 15 ہزار میں زندگی اتنی خوشگوار گزر رہی ہے، سارے کام بن رہے ہیں، کوئی بیماری گھر میں نہیں ہے، کوئی آفت گھر میں نہیں ہے، کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے ان کے گھر پہ نہیں آتی، آتی بھی ہے انسان ہونے کے ناطے تو بڑی آسانی سے چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے گھر پہ ہے، اللہ کی محبت کی نظر ان کے گھر پہ ہے، تو اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ جمعے کے دن جب آئیں اسی نیت سے آئیں کہ کچھ ایمان اور اسلام اور دین کا درس ہمیں مل جائے، کچھ دین کی بات جو ہوتی ہے وہ ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کی فکر کریں، اور یہاں سے جائیں تو اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے۔ جتنا انسان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے، کم ایمان والے انسان کو، کہ گناہ کا اس کو گناہ ملنا اور اس پر اس کو اللہ کی طرف سے عذاب کا ملنا جتنا یقینی ہوتا ہے، اتنا اس حدیث پر اس کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کر لوں تو زندگی بھر کے گناہ اللہ ایسے معاف کر دے گا جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو ہر جمعہ، ہر دن ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کی کثرت کرتے تھے، دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اللہ سے استغفار کرتے، دعا کرتے تھے۔ ہم روزانہ کریں، کم از کم جمعے کے دن جب کبھی جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد سے جائیں تو دھلا دھلایا پاک ہو کر اللہ سے رابطے کو مضبوط کر کے، صلح صفائی کر کے، دل کو صاف کر کے، کینہ کپٹ بغض و عداوت سے سب چیزوں سے صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے یہاں سے نکلے، پھر دیکھیں اپنی زندگی میں کیسی برکتیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔